نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ چلو ٹھیک بس ٹھیک۔ رحمت عالم، شافع محشر، باعث جنت، ساقی کوثر، جس پر لاکھوں صبحیں قربان، صلی علی روئے منور، رحمت کی پاکیزہ گٹائیں، اللہ اللہ زلف معمبر، آنکھوں میں ما زاغ کا سرما، ما زاغ البصر وما طغا، آنکھوں میں ما زاغ کا سرما، پیشانی والشمس سراسر، عزم محمد کا پرتو، فتح مکہ نصرت خیبر۔ مجھے آپ کی اس عظیم اور تاریخی کانفرنس میں حاضر ہو کر واقعتاً ایک روحانی خوشی محسوس ہو رہی۔ مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ ہے آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ حضرات، بعثت کے مقاصد کیا ہے؟ ہم نے تو گلی و بازار میں ہر جگہ ایک ہی بینر دیکھا کہ سونا آیا تے سج کے گلیاں تے بازار، یعنی سونے کی آمد گلیاں اور بازار سجانے کے لیے تھی۔ نہیں، آپ گلیاں اور بازار سجانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، آپ انسان کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ آدمی کو مسجود ملائک بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ان عظیم مقاصد کے ساتھ تشریف لائے جو اللہ رب العزت نے آپ کی بعثت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمائے، یا وہ مقاصد جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، لیکن ان مقاصد کے بیان سے قبل اختصار کے ساتھ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سونے آمنہ کے لال کی حیثیت دو حوالوں سے ہے۔ ایک ہے آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، اور ایک ہے آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ محمد بن عبداللہ ہے ولادت کے حوالے سے، اور محمد الرسول اللہ ہے بعثت کے حوالے سے۔ مکے والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، ان کی تعریفیں بھی کرتے تھے، ان کی مدح و ستائش بھی کرتے تھے، ان سے لاڈ اور پیار بھی کرتے تھے۔ وہ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی جانتے تھے، اپنے جھگڑے آپ سے نپوایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے لا یوزن بہ رجل شرفا ولا فضلا ولا عدلا، کہ شرف و فضیلت کے حوالے سے، عقل و عدالت کے حوالے سے محمد بن عبداللہ جیسا کوئی نہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت تھی، اور یہی وہ حیثیت ہے کہ جب آپ حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے
تو سب سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشی سردار ابو لہب نے منائی تھی، جو رشتے میں سونے نبی کا سگا چچا تھا، سانجی دیوار کا ہمسایہ بھی تھا۔ اس کو خبر ملی کہ آپ کی بیوہ بھابھی کے ہاں لگتے جگر پیدا ہوا ہے، نور چشم رہتے جہاں پیدا ہوا ہے، تو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جس لونڈی نے یہ خبر سنائی اس کو انعام کے طور پر ایک ہار بھی عطا کر دیا، اور بعض روایات کے مطابق اس کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ ولادت کی خوشی تھی جو سردار ابو لہب نے محمد بن عبداللہ کی منائی تھی، لیکن دوسری حیثیت 40 سال کے بعد جب شروع ہوئی، محمد رسول اللہ کی بعثت کے حوالے سے، آپ نے بعثت کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سب کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھ کو رسول بنا دیا گیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، میری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اور یہ وہ مقصد ہے بعثت کا جو 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا تو ان کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں سے یہ بات منوائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف ایک الہ کی ہوگی، اللہ کی عبادت کروائیں اور لوگوں کو طاغوت سے بچنے کی ترغیب دیں۔ طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے، شیطانی چالوں کو کہا جاتا ہے، شیطانی حربوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلائیں اور طاغوت سے بچائیں، یہ ہر رسول کی بعثت کا مقصد رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ اللہ کے حکم کے تحت ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی دعوت کو قبول کیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ لیکن حضرات، جب آپ نے اپنی بعثت کے پہلے مقصد کی طرف لوگوں کو بلایا تو وہی سردار ابو لہب جس نے آپ کی سب سے پہلے ولادت کی خوشی منائی تھی، آپ کی ولادت کا جشن منایا تھا، اس نے سب سے پہلے آپ کی بعثت کے مقصد کو ٹھکرا دیا، آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ کے فرمان کا مذاق اڑایا۔ معاذ اللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خواب، نقل کفر نباشت، کہا یہ جو ہاتھ ہلا ہلا کے تو بات کر رہا ہے، تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ ولادت کی خوشی اس نے منائی تھی، ولادت کا جشن منایا تھا، دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس نے میرے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، اس نے میرے رسول کی دعوت کا انکار کیا ہے، اس نے میرے رسول کی بعثت کے مقصد کا انکار کیا ہے۔ آسمانوں سے وحی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ حضرات، محمد بن عبداللہ کو سارے مکہ والے مانتے تھے، لیکن کافر وہ تب ٹھہرے جب انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا تھا، آپ کی بعثت کا انکار کیا، آپ کے بعثت کے مقاصد کا انکار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کے اندر بات سمجھنے کی ہے، سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے سونے کی ولادت کو احسان قرار نہیں دیا، سونے کی بعثت کو احسان قرار دیا ہے۔ ولادت کو نہیں، بعثت کو مومنوں پر احسان قرار دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے نفسوں میں سے ایک رسول کو بعثت عطا فرمائی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اصل چیز نبی اور رسول کی بعثت کے مقاصد کو اپنانا ہے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی باک محسوس نہیں کر رہا کہ ہم گلیوں کے اندر رنگ نہ بکھیرتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ ایک کاش ہم نے اپنی زندگی کو سونے نبی کے رنگ کے اندر رنگا ہوتا۔ آج ہم گلیوں بازار کے اندر کاغذ کی جھنڈیاں نہ لگائے تو کوئی بات نہیں۔ ایک کاش ہم نے اپنے ہاتھوں میں رسول اللہ کے جھنڈے کو تھاما ہوتا۔ آج ہم اپنے منڈھیروں پہ کمکمے نہ جلائیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک کاش ہم نے اپنے اندرون کو، اپنی زندگی کو سونے نبی کی تعلیمات کے ساتھ منور کیا ہوتا۔ اصل چیز سونے کی بعثت کے مقاصد ہیں، ان کو اپنایا جائے، ان کو تھاما جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدوں ومبشروں ونذیرا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس لیے بھیجا ہے کہ تم رسول پر ایمان لاؤ، ان کی پاک دامنی کا احساس کرتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات برداشت نہ کرو جو ان کی حیات مبارکہ پر یا ان کی ذات مبارکہ پر کسی حرف کا باعث ہو، اور خبردار ان کی کسی بات کو چھوڑنا نہیں کہ ان کی کسی بات کو چھوڑنا یہ در حقیقت ان کی پاک دامنی اور ان کی عظمت کے منافی ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کو وقار عطا کرو، ان کی توقیر کا خیال رکھو۔ اور توقیر یہ ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کو واجب الاتباع اور واجب الاطاعت بنایا ہے، اور وہ ہستی کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کر پیروں کی پیری کی طرف لپکے رہیں، فقیروں کی فقیری کی بات کریں، اماموں کی امامت کی بات کریں، فقیہوں کی فقاہت کی بات کریں، مجتہدین کے اجتہاد کی بات کریں، اگر ہم اپنے خطیبوں کی خطابت کی، اماموں کی امامت کی بات کریں تو یہ در حقیقت سونے نبی کے وقار کے خلاف ہے، ان کی توقیر کے خلاف۔ نبی کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ وہ تلاوت کرتے ہیں جن آیات کی، ان آیات کو اپنا حفظ جاں بنایا جائے، اپنی زندگی کا لاہ عمل ٹھہرایا جائے۔ وہ جس طرح اندرون کو تزکیہ بخشتے تھے، انسان کی تربیت کرتے تھے، اس طرح اپنے اندرون کو سنبھالا جائے، اپنے بیرون کو نکھارا جائے۔ یہ ہے بعثت کے مقاصد، اور جو ان بعثت کے مقاصد کو مد نظر رکھتا ہے وہی در حقیقت سونے نبی کے ساتھ تعلق کے خاطر میں سچا ہے، ورنہ وہ اپنے تعلق کے خاطر میں سچا نہیں۔ اسی طرح سونے کی بعثت کا ایک مقصد وہ مقصد ہے جس کے حوالے سے
آج دنیا میں ہم اسلام کے عظیم دائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں. وہ کیا تھا مقصد؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ رب العزت نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا ہدایت کے ساتھ. ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین ہدایت مدینے والے کی ہدایت ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ دنیا کے جتنے دین ہیں ان پر اسلام غالب آ جائے. اسلام کا غلبہ رسول کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور یہ مقصد ایسا ہے کہ ہو کر رہے گا اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں محسوس نہ ہوتا. کیا دشمنی ہے آج ذاکر نائک کے ساتھ؟ کیا ذاکر نائک نے کبھی کسی کے مسلک کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہے؟ کسی کی فقہی توجیہات کے حوالے سے اس کا نام لے کر کے بات کی ہو؟ آج چھوٹے چھوٹے لوگ سستی شہرت کے حصول کے لیے ذاکر نائک کے خلاف باتیں کرتے ہیں, مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں, سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو ان کا نام لے کر تشہیر نہ دیں, مشہور نہ کریں. سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کا بالکل نام نہ لے. وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ کسی طرح ان کا نام ہو, ان کو شہرت ملے. ورنہ کیا پدی کا شوربہ, کیا ہے یہ لوگ, کیا حیثیت ہے ان کی؟ گر نبینت شپراہے, گر نبینت بروز شپراہے چشم, چشمہ آفتاب راچے گنا. یہ آنکھوں کے اندھے جو سورج کے سامنے آنکھیں کھولنے کی سکت نہیں رکھتے, انہیں کیا معلوم یہ راتوں کے چمگادر کیا جانے کہ آفتاب کی روشنی کیا ہے. ذاکر نائک وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوئے. اور ذاکر نائک وہ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کا شہرہ کیا ہے. کوئی بات نہ کرے, آج پاکستان کے تمام مسلمان تقابل ادیان کے حوالے سے ذاکر نائک کے والا و شہدا ہے. جب وہ آئیں گے دیکھیں گے کراچی کے اجتماعات کے اندر, لاہور کے اجتماعات کے اندر, اسلام آباد کے اجتماعات کے اندر کہ پاؤں کھول کے رفع الیدین کر کے سینے پر ہاتھ باندھنے والا یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. تو یقین جانیے انہیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اہل حدیث جو کام کرتے رہے ہیں یہ واقعتاً کتاب و سنت کے مطابق ہیں. تو حضرات جہاں تک مقاصد بعثت کی بات ہے, اگر تشریح کی جائے, توضیح کی جائے, بہت سا فرق چاہیے, بہت سا وقت چاہیے. علماء کرام کی ایک کثیر تعداد ہے. میں اپنے وقت کو سمیٹتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سونے نبی کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ بات مانی جائے گی تو اللہ کی مانی جائے گی, اس کے رسول کی مانی جائے گی. ایک ہی بات تھی کہ لوگوں دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہے, جس پر مہر نہیں لگی وہ دین نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں واقعتاً حقیقتاً سونے مدینے والے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ احباب سے ہم کلام ہو رہے تھے, علمی گفتگو کر رہے تھے. فضیلت الشیخ محترم جناب رانا شفیق خان پسوری حفظہ اللہ تعالی. میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں سالار یوتھ فورس, نوجوان دلوں کی دھڑکن, میری مراد فضیلت الشیخ حافظ سلیمان اعظم حفظہ اللہ تعالی سے مؤدبانہ التماس گزاروں وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں
آپ احباب سے ہم کلام ہو، آپ کی آمد سے قبل اپنے قائد کا استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جتنا بڑا مجمع ہے، اگر ہاتھ بلند ہو تو یہ مجمع اور بھی دوبالا ہو جائے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی توحید کا پرچار کریں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ چھپا چکے فخر اہل حدیث سالار یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سالار یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل الحق، اہل الحدیث ہم اصابت الحق، اہل الحدیث ہم اہل السنہ۔ سٹیج پر جلوہ افروز مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابرین، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، کارکنان اور وابستگان، اور میرے سامنے گجرانوالہ کے غیور اور روشن ضمیر مسلمان حضرات، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم فی الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الملل، کہ اہل حدیث کا مسلمانوں میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو مسلمانوں کا دیگر ادیان میں مقام اور مرتبہ ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کائنات میں سب سے پہلے اہل حدیث تھے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة۔ اے لوگوں، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے، نقصان پہنچانا چاہیں گے،
منہج ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء سید ولد آدم شفیع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو, یہ چوٹی کے امام چوٹی کے محدث آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے مراد اہل حدیث ہیں اور کوئی گروہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا اپنی محبت کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر. حضرات, امام شافعی جب اہل حدیث کو دیکھتے تو فرماتے اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں, میں جب اہل حدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں. حضرات, یہی اہل حدیث مسلک کے حاملین متحدہ ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں 100 سال سے نہیں, 200 سال سے نہیں, 300 سال سے نہیں, 500 سال سے نہیں, بلکہ اہل حدیث بر صغیر کے اندر پچھلے 1400 سال سے موجود ہیں. آج اہل حدیثوں کو تانا دیتے ہو یہ 50 سال پرانے ہیں, یہ 100 سال پرانے ہیں, یہ 200 سال پرانے ہیں. آؤ میں تجھے گھنٹہ گھر چوک کے اس ذمہ دار سٹیج پہ ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں, آؤ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اہل حدیث کب سے بر صغیر میں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں, ان کے دور حکومت میں خلافت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو العاص کے بیٹے عثمان مروان اس بر صغیر کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کرتے ہیں. حضرات, اسلام کی 15 صدیاں کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ایک صدی ایسی نہیں ہے کہ جس میں بر صغیر میں اہل حدیث کا وجود نہ ہو. 30ویں صدی کے مشہور امام محدث امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب تاویل مختلف الحدیث میں جہاں پر جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, کرامتہ, معتزلہ کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے باطل عقائد کا ذکر کرتے ہیں, وہیں پر امام ابن قتیبہ جب تمہارا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں فَأَمَّا صَحَابُ الْحَدِيثِ هُمَّ الْتَمَسُوا الْحَقَّ بَرًّا وَبَحْرًا شَرْقًا وَغَرْبًا. اے کائنات کے لوگوں, جب جہمیوں نے کائنات کے رب کی صفات کا انکار کیا, جب معتزلہ نے کائنات کے رب کے کلام کو مخلوق قرار دیا, جب کرامتہ نے
ہے. ہم نے ختم نبوت کو بھی اس طرح مانا جس طرح کائنات کے رب نے ہمیں ماننے کا حکم دیا ہے. اور ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے صدیق، فاروق، عثمان، علی، سعد، زید، طلحہ، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، ہند، عائشہ، حفصہ، خدیجہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح مانا ہے جس طرح ہمیں کائنات کے رب نے اور کائنات کے امام نے ماننے کا حکم دیا ہے. حضرات آؤ، میں اہل حدیث یوتھ فورس کا ادنا سا چوکیدار، ادنا سا نوکر، ادنا سا خادم، آج پروفیسر سعید کلیروی حفظہ اللہ، شیخ مالک بنگر حفظہ اللہ، برادر مکرم ابرار ظہیر حفظہ اللہ کی موجودگی میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، لا اپنی تاریخ لے کے آ. اگر سلمان اعظم 15 صدیوں میں اہل حدیث کا وجود نہ دکھائے، کائنات کے رب کی قسم تیرا مسئلہ قبول کر لو.